کہا جاتا ہے کہ شیطان کے اندر 3 آئینیں تھیں، چوتھی آئین اس میں نہیں تھی۔ شیطان عابد بھی تھا، شیطان عالم بھی تھا، شیطان عارف تھا، اللہ کو پہچاننے والا تھا، لیکن چوتھی آئین عشق کی آئین اس میں نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو گیا۔ علم اتنا، عابد اتنا کہ زمین کے چپا چپا پر عبادت کرنے والا، طاؤس الملائکہ کہلانے والا، 80,000 سال تک جنت میں رہ کر 2,000 سال تک فرشتوں کو تبلیغ کرنے والا، 40,000 سال تک بیت اللہ کا طواف کرنے والا، لیکن گمراہ کس کی وجہ سے ہوا؟ کہ اللہ کے حکم پر اعتراض کر بیٹھا۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ اللہ کے کسی حکم پر اعتراض نہیں کرتا، وہ حکم اس کی عقل میں آئے تب بھی بجا لاتا ہے، وہ حکم اس کی عقل میں نہ آئے تب بھی بجا لاتا ہے۔ آج ہم اسلام کے کسی حکم پر بڑی آسانی کے ساتھ اعتراض کر دیتے ہیں، کبھی داڑھی پہ اعتراض کر دیا، کبھی سنت رسول پہ اعتراض کر دیا، کبھی پردے پہ اعتراض کر دیا، کبھی یہ کہہ دیا کہ فلاں بخشا جائے گا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، کبھی یہ کہہ دیا کہ آگے جا کر دیکھا جائے گا۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ اسلام کے، شریعت کے، سنت کے کسی حکم پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو عاشق سمجھتے ہیں، اور کون سے عاشق؟ آج ہم محفلوں، جلسوں، جلوسوں کی حد تک تو عاشق رسول ہوتے ہیں، لیکن اپنے کاروبار میں، لین دین میں، معاملات میں، تجارت میں عشق رسول کو بھول جاتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، صحابہ کرام کی جماعت وہ تھی کہ جس کو جلسے جلوس کر کے، محفلیں کر کے، اور بینر لگا کر، جھنڈیاں لگا کر اپنے عشق رسول ہونے کا ثبوت نہیں دینا پڑتا تھا، بلکہ ان کا کاروبار، لین دین، معاملات، تجارت غمی خوشی بتاتی تھی کہ یہ محمد عربی کے دیوانے اور پروانے جا رہے ہیں۔ آج ہم موسمی عاشق، چند رسمیں، چند چراغاں، اس کے بعد پورا سال سنت رسول سے غافل ہو جاتے ہیں۔ شیطان جو گمراہ ہوا وہ اللہ کے حکم پر اعتراض کرنے کی وجہ سے، جب تک حکم اس کو اس کی عقل کے مطابق ملتا رہا وہ بجا لاتا رہا، لیکن جب حکم اس کی عقل کے خلاف ملا تو دلیلیں دینے لگا کہ مجھے آگ سے بنایا ہے اور آگ بلند ہوتی ہے، اور آدم کو مٹی سے مٹی پست ہوتی ہے۔ وہی کے مقابلے میں عقل کی اتباع کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے، شیطان کی پیروی کرنے والا وہ شخص ہو سکتا ہے۔